ساتھ سب کی اصل جو ہے، سارے مرکز کی اصل جو ہے وہ مدینہ طیبہ ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، مدینہ طیبہ ہے۔ زندہ باد۔ فرماتے ہیں فنا بدرت، فنا یا رسول اللہ، فنا بدرت، آپ کے درے پاک پر فنا ہو جانا، بقا بدرت، آپ کی بارگاہ سے بقا بھی ملتی، زہر کو جہت بگلتے سرد، ادھر سے بھی آئے تو آپ ہی کی طرف آنا ہے، فنا بدرت بقا بدرت، زہر کو جہت بگلتے سرد، ہے مرکزیت تمہاری صفت، یا رسول اللہ ہے مرکزیت تمہاری صفت، دونوں کما تمہارے لیے، کیا بات ہے، ہمارے لیے مکینوں مکہ تمہارے لیے، زمینوں چنا تمہارے لیے، زمین تو جہاں تمہارے لیے، ذہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، بیٹی وہاں تمہارے لیے، فرشتے خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے، کریم و نبی مسیح و صفی خلیل و ربی رسول و نبی عتیق و وسیع علی و علی صدا کی صدا تمہارے لیے، زمین و سما تمہارے لیے، وکیل و مکہ تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ تشریح کا وقت نہیں ہے، پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ تشریح کی جائے گی۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ سارا معاملہ پہنچتا ہے سرکار کی بارگاہ، سب کی اصل جو ہے وہ آقا کی ذات، سارے معاملات سارے اعمال کی بنیاد عشق رسول ہے، عشق رسول ہے تو سب ہے، عشق رسول نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، نبی کی محبت ہے سب ہے، اگر نبی کی محبت نہیں تو کچھ نہیں ہے، اور اس کے اندر جب نبی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، سچی محبت جب پیدا ہو جاتی ہے تو عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ سچی محبت کرنے والے تھے جن کا ہم عرس منا رہے ہیں، سچی محبت کرنے والے تھے جنہیں صدیق اکبر کہا گیا، وہ سچی محبت کرنے والے تھے جنہیں فاروق اعظم کہا گیا، وہ سچی محبت کرنے والے تھے جنہیں عثمان ذوالنورین کہا گیا، وہ سچی محبت کرنے والے تھے جنہیں مولائے کائنات کہا گیا، وہ سچی محبت کرنے والے تھے جنہیں سید الشہداء کا لقب ملا، وہ سچی محبت کرنے والے تھے جنہیں سیف اللہ کا لقب ملا، وہ سچی محبت کرنے والے تھے جنہیں اسد اللہ کا لقب ملا، وہ سچی محبت کرنے والے تھے جنہیں اسد الرسول کا لقب ملا، وہ سچی محبت کرنے والے تھے جنہیں افضل الشہداء کہا گیا، وہ سچی محبت کرنے والے تھے جنہیں حضرت زبیر کہا جاتا ہے، جنہیں حضرت عباس کہا جاتا ہے، جنہیں حضرت عبداللہ بن عباس کہا جاتا ہے، وہ حضرت امیر معاویہ تھے، وہ حضرت ابو سفیان تھے، وہ حضرت صحابہ کرام تھے، وہ سچے عاشق رسول حضرت ابو ویس قرنی تھے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبت کرنے والے تھے، فرماتے ہیں کہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے حسن یوسف پہ کٹی، وہ تھے جو عاشق رسول تھے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتیں لگا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے، وہ تھے عاشق رسول جو سر کٹا دیتے تھے۔ آج تو صرف دعویٰ رہ گیا، صرف محض دعویٰ ہے۔ وہ فتاوی حشمتیہ میں سرکار مظہر اعلیٰ حضرت نے بزرگوں کا قول نقل فرمایا، فرماتے ہیں بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ صحابہ کرام اگر تمہیں دیکھتے، تم اگر صحابہ کو دیکھتے، فرماتے تم اگر صحابہ کرام کو دیکھتے تو انہیں مجنون اور دیوانہ سمجھتے، ایسے فدا تھے عشق رسول میں، ایسے فنا تھے کہ انہیں تم دیکھتے تو فرماتے ہیں کہ تم انہیں مجنون اور دیوانہ سمجھتے، اور وہ تمہیں دیکھتے تو کافر سمجھتے،
تمہیں دیکھ کے محاسبہ کرنا چاہتے ہیں، وہ تمہیں دیکھ کے، وہ صحابہ کرام جن کا جنون کیسا تھا، عشق رسول کیسا تھا. وہ ایک جنگ ہو رہی ہے، جنگ احد کا موقع ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک تلوار کو لیے ہوئے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میری تلوار ہے، کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا؟ جو اس کا حق ادا کرے گا یہ تلوار اسے دے دی جائے گی. اب اتنا سنا صحابہ کرام بے چین و بے قرار ہے. ہر صحابی کی تمنا یہ ہے کہ یہ تلوار مجھے مل جائے، یہ تلوار مجھے مل جائے، یہ تلوار مجھے مل جائے. ہر ایک صحابی لپکے، مگر یہ سعادت جس صحابی کو ملی وہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ تلوار دیتے ہیں تو فرمایا ہے جو ابو دجانہ اس تلوار کا حق ادا کرنا ہے. یا رسول اللہ اس تلوار کا حق کیا ہے؟ یا رسول اللہ اس تلوار کا حق کیا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں اس تلوار سے کافروں کو قتل کرو، قتل کرتے جاؤ یہاں تک کہ تم بھی شہید ہو جاؤ. اتنا جب سنا یہ سعادت ملی کہ نبی نے اپنی تلوار مبارک عطا فرما دی. اب حضرت ابو دجانہ کی جو ہے خوش نصیبی اور ان کے مستی کا عالم یہ ہو گیا، وہ اس طرح مست اور بے خود ہو گئے کہ یہ سعادت مجھے نصیب ہوئی ہے. وہ مستی میں جھومنے لگے. فرمایا گیا کہ وہ جھومتے ہوئے اتنے مست ہو گئے کہ وہ اکڑ کے فخر میں چلنے لگے. اکڑ کے ایک لال رومال لیا اور اس کی پٹی باندھ لی، بالکل مجاہدانہ انداز میں اپنی سر مبارک کی پٹی باندھ لی اور تلوار لے کر کے اکڑ کے چل رہے ہیں. صحابہ کرام نے جب دیکھا تو صحابہ نے کہا اس طرح سے اکڑ کے چلنا یقیناً خدا کی بارگاہ میں ناپسند ہے، مگر اس وقت کافروں کے مقابلے میں ابو دجانہ اکڑ کے چلنا ناپسند نہیں ہے، بہت زیادہ پسند ہے. زمین پر اکڑ کے نہ چلو، مگر مقابلہ ہے دشمنان رسول سے، جنگ ہے نبی کے دشمنوں سے. اب وہاں دشمنان رسول، دشمنان اسلام کے مقابلے میں جب اکڑ کے چلے اب وہ ناپسندیدہ نہیں ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے. اور حضرت حمزہ سید الشہداء افضل الشہداء فرمایا گیا کہ جب سرکار سید الشہداء رضی اللہ عنہ جن کا ہم خون پاک منا رہے ہیں، جب آپ شہید ہو گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم پاک کے پاس آ کر کے فرماتے ہیں کہ اے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت سے جو مجھے صدمہ ہوا ہے وہ بہت بڑا صدمہ ہوا ہے. بہت افسوس فرما رہے تھے. پھر آسمان کی طرف سر اٹھایا اور سر اٹھانے کے بعد جب دیکھا پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت سید الشہداء کی بہن تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں سے فرماتے ہیں کہ مبارک ہو، خوش ہو جاؤ، ابھی میں نے آسمان پر دیکھا ہے تو حضرت حمزہ کے نام مبارک کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا اسد اللہ و رسولہ. حضرت حمزہ اللہ کے شیر ہیں، اللہ کے شیر ہیں. تکبیر، نعرہ سید الشہداء زندہ باد، نعرہ تکبیر، شہداء سرکار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو دجانہ کو جب دیکھا تو حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ بھی کافروں کے اندر گھس گئے تلوار لے کر کے، اور وہ ایسا وار فرمایا کہ کافروں کو کاٹتے چلے گئے. وہیں سامنے ایک کافر آ گیا تو آپ نے جلال بھرے انداز میں فرمایا کہ او عورتوں کا ختنہ کرنے والے، میری تلوار تم پر چلے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے. میں قتل کروں گا تو تم میں جو بہادر ہو اس کو ختم کروں گا، تم جیسے عورتوں کا ختنہ کرنے والوں کو ختم نہیں کروں گا. وہ
آج اگر ایسی باتیں کر دو وہابی کو خبیث کہہ دو دیوبندیوں کو مردود کہہ دو تو سنا کلیوں کو مرچیں لگتی یہ تہذیبی کرتے ہیں. دیکھو ذرا منظر صحابہ کا عشق رسول دیکھا دشمن رسول ہے تو وہ انداز وہ تیور کہ عورتوں کا خطرہ کرنے والا تو میرے مقابلے میں آئے کسی بہادر کو لے کر گیا آج بیعتوں کو مرچیں لگتی ہے. پڑھو بخاری شریف نہ پڑھو حدیث شریف نبی موجود ہے. جب عروہ بن مسعود ثقفی نے آ کر کے کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ کیا آپ ان پر بھروسہ کرتے ہیں یا آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے جنگ بدر کا موقع ہے تو اتنے میں جب یہ سنا تو صدیق اکبر کو جلا لایا اور ارشاد فرمایا انصص بدر اللہ ان کے بتوں میں دو طرح کچھ بت ان کے تو تھے ان کو یہ مذکر مانتے تھے اور کچھ بت ان کے جو تھے جن کو یہ مؤنث مانتے تھے. اور لات ایک بت کا نام تھا لات و عزا سنا ہوگا جی لات عزا یہ سب ان کے بت کے نام تھے. تو فرمایا یہ لات جو بت کا نام تھا جس کو یہ بت کہتے تھے اس کو مؤنث مانتے تھے مؤنث بت بنائے ہوئے عورتوں کی شکل میں. تو فرمایا انصص بدر اللہ جا لات کی شرمگاہ چوئے یہ صدیق اکبر کا جلال تھا کہ نبی کی بارگاہ میں آ کر کے یہ بات کر رہے ہو کہ صحابہ کرام ساتھ چھوڑ دیں گے نبی کا. ارے نبی کے صحابہ وہ ہیں کہ جنگ بدر کے موقع میں جب نبی نے فرمایا انصار کرام سے بلا کر کے مشورہ کیا چونکہ جنگ بدر کے موقع پر اس سے پہلے بات یہ ہوئی تھی صحابہ کرام سے مشورہ ہوا تھا تو حضرات انصار نے یہ کہا تھا کہ جو مدینہ شریف پر حملہ آور ہوگا اس کو ہم اس کا مقابلہ کریں گے. اور یہ چونکہ جنگ بدر جو ہو رہی تھی وہ مدینہ شریف شہر سے باہر نکل کے ہو رہی تھی تو خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھ پر رہے کہ مدینہ شریف پر حملہ نہیں باہر جنگ ہو رہی ہے. تو انصار کرام کو بلایا ان کو سرکار کے پوچھنے کا جو مطلب تھا صحابہ کرام سمجھ گئے انصار کرام سمجھ گئے. تو ان میں سے ایک صحابی آگے بڑھتے ہیں انصاری صحابی ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہم نے جو عہد کیا تھا مدینہ شریف کے اندر کا عہد کیا تھا. یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں. انہوں نے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا کہ جائیے آپ اور آپ کا رب جہاد کرے ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے. یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جو آپ سے یہ کہے کہ آپ لڑے آپ کا خدا لڑے. ہم تو وہ ہے کہ آگے سے بھی لڑیں گے پیچھے سے بھی لڑیں گے آگے سے بھی لڑیں گے آگے سے بھی لڑیں گے دنیا کو بتا دیں گے جان ہے اس میں مصطفیٰ. زندہ باد زندہ باد. ابھی تو فرمایا وہی گلشن صحابہ نے جسے پھولوں سے سینچا. سبحان اللہ. وہی گلشن خون دینے کی بات ہوتی نہیں. آج اتنا کہا جاتا ہے کہ وہابیوں کی سنگت چھوڑو. آج خون دینا کو ڈاکٹر نہیں. آج تو یہ کہا جاتا ہے وہابیوں سے رشتہ داری چھوڑو. آج خون دینے کی بات ہوئی دعویٰ کیسا ہم جان دے دیں گے ہم جان دے دیں گے مگر جان دینے والے وہ تھے جان دینے والے. آج تو اماں گھر میں بیٹھی ہے تو کہہ رہی بیٹا کیوں لڑائی نہ ہوتا. آج تو گھر والے کہہ رہے ہیں مگر وہ صحابہ وہ صحابیہ بھی تھی کہ جب آئی خبر کسی نے دے دی معاذ اللہ کے سرکار شہید کر دیے گئے. جنگ کے میدان کی طرف چلتی چلی آئی ہر ایک سے پوچھتی ہوئی میرے سرکار کا کیا حال ہے میرے سرکار کا کیا حال ہے. کسی نے کہا کہ تمہارا بیٹا شہید کر دیا گیا. کہا ٹھیک ہے یہ بتاؤ میرے سرکار کا کیا ٹھیک ہے یہ بتاؤ میرے سرکار کا کیا حال. کسی نے کہا بھائی کی شہادت ہو گئی. کہا ٹھیک ہے یہ بتاؤ سرکار کا کیا حال. آگے بڑھ کر کے جب خبر ملی کہ یہ خبر جھوٹی تھی میرے سرکار ابا حیات ہے کسی نے شہید نہیں کیا ہے صحیح اور سلامت ہے تو وہ صحابیہ پکار کے کہتی ہے بات کرا گیا کوئی غم نہیں بھائی شہید ہو گیا کوئی غم نہیں بیٹا شہید ہو گیا کوئی غم نہیں. یا رسول اللہ آپ ہیں تو سب
کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا کرو۔ یہ وہ تھے، ابھی تو فرما سر دے دیا اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت ڈلا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ جانثارانے بدلو پر حدود حق گزارانے بیعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ تھے سر دینے والے، وہ تھے جان کی بازی لگانے والے، وہ کہ آج تو فکر ہوتی ہے انتقال ہو جائے گا بیوی کو کون دیکھے گا، بچوں کا کون خیال کرے گا، جان چلی جاتی ہے، بچے چھوڑے جب کون دیکھے گا، موت جب آنی ہوتی ہے تو آ ہی جاتی ہے، اور بچوں کی پرورش کا انتظام خدا کی بارگاہ سے ہو ہی جاتا ہے، سب کے رزق کا وعدہ لے لیا ہے۔ ابھی دیکھیں مجاہد سنیت حضرت علامہ سجاد صاحب علیہ رحمہ کا مثال ہوا، چھوٹے بچے ہیں، غم سب کو ہوا، ایسے مجاہد کا جو ہر جگہ ضرورت پڑتی تھی ان کا مثال ہوا۔ تو مگر خوشی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی حق کے لیے قربان کر دی، تو دن ملا تو پیر شریف کا دن ملا، وقت ملا تو صبح کا طلوع صبح صادق کا وقت ملا، اور تاریخ مہینہ ملا تو رمضان شریف کا مہینہ ملا، اب تاریخ ملی تو 13 رمضان شریف کہ اصحاب بدر کے میدان میں اسی تاریخ میں پہنچے تھے، رمضان شریف کا مقدس مہینہ۔ تو یہ ساری خوبیاں، یہ انعام ہے جس نے حق کے لیے اپنا تن من دھن سے قربان کیا، جہاں ضرورت پڑی پہنچ گئے۔ بتانا یہ تھا کہ انتظام تو ہو ہی جاتا ہے، مگر بتا یہ رہا تھا کہ آج ہم فکر کرتے ہیں بچے چھوٹے ہیں، گھر میں کون دیکھے گا، ماں باپ کو کون خیال کرے گا، مگر صحابہ کرام کی ذات کو دیکھے، حضرت حنظلہ ہے، شادی ہوئی ہے، پہلی شب ہے، بیوی کے پاس ہے، پہلی ملاقات ہے، اعلان ہوا، آواز دی گئی، سرکار کی بارگاہ سے اعلان ہو رہا ہے، اے مسلمانوں جنگ کا موقع آ گیا ہے، جنگ کے لیے نکلنا ہے۔ حضرت حنظلہ کے کان میں آواز آتی ہے، اسی حالت میں یہ بھی خیال نہ رہا کہ غسل کرنے کی ضرورت ہے، غسل کر لوں پھر نکلوں، آواز سنی، اسلام کے لیے آواز دی جا رہی ہے، آواز آئی، حق کے لیے آواز دی جا رہی ہے، آواز آئی، کلمۃ الحق کے لیے آواز دی جا رہی ہے، مست ہو گئے، بیوی سے اجازت لی، باہر نکل گئے، جنگ کے لیے تشریف لے گئے، اور جنگ کے میدان میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اب جب صحابہ کرام کی جو شہید ہو گئے تھے، جب انہیں اکٹھا کیا گیا، ان کی لاش مبارک کو اکٹھا کیا گیا، اب تلاش کیا جا رہا ہے حضرت حنظلہ کہاں ہے، ان کی لاش مبارک کہاں ہے، ادھر دیکھا ادھر نہیں، ادھر دیکھا ادھر نہیں، میدان میں دیکھ رہے ہیں۔ نبی نے اپنے چہرہ مبارکہ کو آسمان کی طرف بلند کیا، دیکھ کر کے مسکرایا اور فرمایا، اے صحابہ، حضرت حنظلہ جب آئے تھے جنابت کی حالت میں تھے، ان پر غسل فرض تھا، جب شہادت مل گئی وہ فرشتے ان کی لاش کو آسمانوں پر لے گئے، غسل دے رہے ہیں، غسل دیا جا رہا ہے، اسی لیے حضرت حنظلہ کا لقب ہے غسیل الملائکہ، غسیل الملائکہ، جنہیں فرشتوں نے نہلایا، فرشتوں نے غسل دیا، وہ حضرت حنظلہ ہے۔ اور وہ تھے جن کو یہ حق تھا کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ ہم سچے عاشق رسول۔ آج ہم رشتہ داری نہیں چھوڑ سکتے، پڑوس کا معاملہ ہے اس میں نہیں چھوڑ سکتے، جانا پڑے گا، محلہ کا مسئلہ ہے نہیں چھوڑ سکتے، جان دینے اور لینے کی بات تو دور کی ہے، ان بہادیوں سے بچ تو جاؤ، دوری کو اختیار کر لو، ان سے رشتہ ناتا کو ختم کر لو۔ دعویٰ ہر ایک کا ہے، ہمارا مشن صحابہ کا مشن، ہمارا طریقہ صحابہ کا طریقہ، ہمارا تیور صحابہ کا تیور، مگر ہوتا کیا ہے، صحابہ نے اگر بت پرستوں سے جنگ کی ہے نا تو صحابہ نے قرآن پڑھنے والوں سے بھی جنگ کی۔ اٹھاؤ مولا علی کی تعریف، کتنے خارجیوں کو آپ نے قتل کر دیا، یہاں تک کہ وہ لوگ قرآن کو تلوار پر اٹھا کر کے امان مانگنے لگے،
آج کہتے داڑھی والا ہے کافر کیسے کہہ دے، نماز پڑھنے والا ہے کافر کیسے کہہ دے، قرآن ایسا پڑھتا ہے کیسے کہہ دے۔ قرآن کو نیزے پر بلند کر کے جب امان مانگنے لگے تو مولا علی کے لشکروں نے دیکھا کہ قرآن کی امان مانگی جا رہی ہے، تلوار کو روک لیا۔ حضرت علی نے جب دیکھا تو فرمایا کیا ماجرا، تلواریں رک کیسے گئی؟ تو کہا قرآن کو بلند کر کے امان مانگی جا رہی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں اقتلوہم اقتلوہم فإنہم مشرکون، مارو انہیں، انہیں قتل کر دو، تو شرک کرنے والے تو وہ یہ عالم تھا۔ آج وہ صرف بت پرستوں کے خلاف نہیں تھے، قرآن پڑھ کر کے جو گمراہ تھے، گمراہ کر رہے تھے، ان کے بھی خلاف منافقین جو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، میرے نبی نے انہیں بھی مسجد سے نکالا ہے۔ بتاؤ نرسنگھن کے خلاف احتجاج کرنے والے کتنے وہابیوں کو تم نے مسجد سے نکالا ہے؟ وسیم رضوی کے خلاف احتجاج کرنے والوں کتنے دیوبندیوں کو مسجد سے نکالا ہے؟ وہ گستاخی کرے تو احتجاج کرو، اور یہ گستاخی چھاپے تو بیٹھ کے چائے پیو ساتھ میں۔ یہ عشق رسول ہے، یہی صحابہ کا طریقہ ہے۔ سچا عشق رسول یہ ہے، یہ مسواک سنت، وہ سنت، وہ سنت، یہی تو ہمارا مطالبہ ان دعوتوں سے بھی ہے، صحیح پگڑی والوں سے بھی ہے۔ اتنی موٹی 1500 پیج کی کتاب فیضان سنت لکھی، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، مگر سب سے بڑی سنت، سب سے اہم سنت، اور جو جس میں عمل کرنا مشکل تھا، اور جو خدا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ سنت، سبحان اللہ، وہ ہے شدت علی الکفار، وہ ہے شدت علی المرتدین، وہ ہے شدت علی الوہابیین، وہ ہے شدت علی النجدیین۔ آپ بول رہے ساری سنتیں یاد رہی، مسجد سے وہابیوں کو نکالنے والی سنت یاد نہ رہی، منافقہ کا نام لے لے کر کے سرکار نے مسجد سے نکالا، وہ سنت یاد نہ رہی۔ حضرت حسان کے لیے نبی منبر بچھوا رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ میری تعریف کرو، بچھوایا منبر اور فرمایا اُحْجُ الْمُشْرِكِينَ، اُحْجُ الْمُشْرِكِينَ، اے حسان کافروں کی مذمت کرو، کافروں کی حجو بیان کرو، کافروں مشرکوں کی برائی کرو۔ منبر نبی بچھوا رہے ہیں، اس کے لیے مشرکین و کفار کا حجو بیان کرنے کے لیے، مذمت بیان کرنے کے لیے، اور تم کرتے ہو منبر بچھواتے ہو کس لیے؟ کان میں وہابیوں کا رد نہ کرے، دیوبندیوں کا رد نہ کرے، تو یہ نبی کے عمل کے موافق ہوا یا مخالف؟ نبی منبر بچھوا کر کے فرمائے کافروں کا رد کرو، تم منبر بچھوا کر کے کہو رد نہ کرو، باقی سب کرو۔ تم منبر بچھوا کر کے کہو رد نہ کرو، باقی سب کرو، اور وہاں منبر بچھوایا جائے کہ رد کرو، بتاؤ یہ سنت ہے کہ خلاف سنت؟ سنت تو وہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے بتا دیا، ذکر ان کا عادت کیجیے، عادت بنانا تو بہت دور کی بات ہے، ہمت نہیں ہوتی ہے، پہلے ہمت بناؤ پھر عادت بناؤ، اور عادت تو مظہر اعلیٰ حضرت کی تھی، ہمت اور عادت تو مظہر اعلیٰ حضرت۔ بتا دیا پیر نے کہ شیطان چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے، تو کیسا چھیڑا، کیسا چھیڑا کہ دنیا یاد کر رہی ہے، یہاں بھی چھیڑا، رنگون گئے وہاں بھی چھیڑا، اور جب سفر میں برما رنگون جب گئے تو وہاں بھی چھیڑا، سفر میں
جب چیکر آیا نام کیا ہے پتہ کیا ہے والد کا نام کیا ہے اور پوچھا کہ پیشہ کیا ہے تو فرمایا وہابیوں کو چھیڑنا پیشہ بنا دیا عادت بنا دی اور جب حج کے لیے گئے مکہ المکرمہ معلوم ہے وہابی دیکھے گا کہے گا شرک ہے دیوبندیوں نجدیوں کی حکومت دیکھیں گے کہیں گے شرک ہے مگر چھیڑا بیٹھے تو بلند آواز سے یا رسول اللہ بڑے ہوئے تو بلند آواز سے یا رسول اللہ وہ نجدی پکڑا گئے اور جا کر کے اپنے نام نہاد دارالقضاء اور عدالت میں لکھوایا کہ ہندوستان سے ایک مولانا صاحب آئے ہوئے ایک عالم آئے ہوئے ہیں وہ تو بیٹھ رہے ہیں تو یا رسول اللہ چل رہا ہے تو یا رسول اللہ اٹھ رہے ہیں تو یا رسول اللہ مانتے ہیں تو یا رسول اللہ ہر جگہ یا رسول اللہ ہر جگہ یا رسول اللہ تو جب بلایا گیا نام نہاد عدالت میں تو سرکار مدینہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے اس کا نام رکھا ہے نہی المنکر امر المعروف و نہی المنکر تو فرمایا حقیقت میں وہ یہ ہے یعنی وہ جگہ جو ہے وہاں پر برائی سے روکنا اور بھلائی کے حکم دینا فرمایا حقیقت ایسی نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ نہی المعروف اور امر المنکر حقیقت میں جو ہے منکر سے روکتے برائی سے روکتے برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں اور جب وہاں پیش کیا گیا عدالت نام نہاد اوپر تھی سیڑھی پہ چڑھنے لگے ایک وہ مجرم ہوتا ہے کہ اگر جرم کے طور پر پیش کیا جاتا ہے تو ڈرتا ہے کانپتا ہے بہانہ سوچتا ہے ہیلا سوچتا ہے مگر رضا کا شیر اور ہر قدم پر یا رسول اللہ ہر قدم پر یا نبی اللہ ہر قدم پر یا نبی اللہ نام نہاد قاضی پریشان ہے ایسا ملزم پہلی بار دیکھا جس جرم کے نام پر پکڑا گیا ہر قدم پر وہی ادا کرنا اور جب پہنچے بحث شروع ہوئی مباحثہ ہوا تو وہیں پر اس کے وہاں کتاب رکھی ہوئی تھی ابن تیمیہ کی کتاب یا ابن قیم کی کتاب تھی جو غیر مقلدوں کا بہت بڑا امام مانا جاتا ہے کتاب اٹھائی اور اسی کی کتاب سے اسی کے خلاف دلیل مگر میں تم سے پوچھتا تھا کہ تیرے امام ابن تیمیہ نے جو کتاب میں حدیث نقل کی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ پکارنا حق ہے صحیح ہے اب وہ پریشان قاضی کہ کس عالم سے پالا پڑا کہ میری کتاب سے میرا اپنے نام نہاد قاضی القضات کے پاس فون کرتا کیا کیا جائے کیا معافی مانگ لو اور پوچھ لو کیا چاہتے معافی مانگی اور پوچھا کیا چاہتے ہیں فرمایا مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں ہاتھ ہو گئے مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں تو کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو بھجوا دیں فرمایا ابھی میرا ٹائم نہیں ہے فرمایا ہم بھجوا دیں اس نے کہا بھجوا دیں گے فرمایا میں اکیلے تھوڑی ہوں میرے ساتھ 50 لوگ اور ہیں 50 لوگ کو بھجوا دیں گے فرمایا کہ ہم نے یا رسول اللہ پکارا مدینے سے بلانا آ گیا ایسا چھیڑا کہ حج کے لیے جا رہے ہیں اسی حج میں منظور سنبلی بھی ہے مولویوں کا دیوبندیوں کا مولوی حبیب الرحمان مولوی بھی ہے اور بھی کئی دیوبندی مولوی ہے مسئلے میں بات چل رہی ہے مسئلہ حل نہیں کر پا رہے ہیں کہا کہ ہو نہ ہو یہ مسئلہ حل ہوگا تو انہی سے حل ہوگا دوسری منزل پہ تھے وہ آیا منظور سنبلی بیٹھنے کی اجازت طلب کی فرمایا بیٹھنے کی اجازت مانگتے ہو یہ جہاز میرا تھوڑی اگر ہوتا تو تمہیں بیٹھنے کی بات تو بات کی چڑھنے نہیں دیتا چڑھ جاتے تو اسی میں ڈھکیل دیتا مسئلہ پوچھنے آیا فرمایا تمہارے لیے مسئلہ بتانا میرے لیے ضروری نہیں پہلے توبہ کر کے مسلمان
کافر ہو پہلے کلمہ پڑھو. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان کیوں نہ جب پیر نے کہہ دیا چھیڑنا شیطان. پھر فرمایا کہ پوچھو, بتانا ضروری تو نہیں مگر بتاؤں گا اس لیے تاکہ تو یہ نہ سمجھے کہ مجھے معلوم نہیں. بتائے میرا مسئلہ ہوا. پھر فرمایا کہ توبہ کر لو اور کر لو. تھانوی نے جو گستاخی کی ہے, گنگوئی نے گستاخی کی ہے, نانوتوی نے جو توہین کی ہے, ان سب سے توبہ کر لو. ان کی حمایت مت کرو. خدا اور رسول کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو. مگر وہ ماننے والا کہا. کسی نے آ کر کے کوئی سرگاہ مزرہ کے مرید تھے یا چاہنے والے تھے حاجی شریف صاحب, اسی سفر پر آ کر کے کہا کہ منظور اپنی منزل پر تقریر کر رہا ہے, اپنے لوگوں کو بیان کر رہا ہے, مسئلہ بتا رہا ہے. اسی نے کہتا ہے مدینہ شریف جاؤ تو اس نیت سے مت جاؤ کہ وہاں سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینی, اس نیت سے جاؤ کہ وہاں مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنی. یہ سنا تو مظہر اعلیٰ فرمایا چلو. وہی پہنچ گئے, سب کے سامنے فرمایا حاجیو آؤ. اور پھر روزانہ اس جگہ پر تشریف لے جاتے اور بیان کرواتے. اور پھر جب مدینہ طیبہ پہنچے تو اتفاق سے منظور دکھ گیا. منظور تم یہاں کیسے, منظور تم یہاں کیسے, کس لیے آئے ہو؟ تو کہا مسجد نبوی میں 50 وقت کی نماز پڑھنی اس لیے آیا. اور میں توبہ تک شرک کیوں کر رہا؟ مسجد تو اللہ کی ہے, یہ مسجد نبوی کیسے ہو گئے؟ تیرے پیشوا اسماعیل دہلوی کے کہنے کے مطابق یہ تو شرک ہو گیا, تو شرک کرنے یہاں آیا ہے. تو کہا ایک وقت کی نماز پڑھیں گے 50 وقت کا ثواب ملے گا. فرمایا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں, جس مسجد میں میرے نبی نے قدم رکھا اس مسجد میں ایک وقت کی نماز پڑھو 50 وقت کا ثواب پاؤ. جس جگہ میرے نبی جلوہ گاہ ہو وہاں کا عالم کیا ہوگا, وہاں کا مرتبہ کیا ہوگا. تبھی تو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا حاجیو آؤ, شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ کو دیکھ چکے, کعبہ دیکھو. فرمایا توبہ کر لے نبی کی بارگاہ میں. جب کہا اس نے کیا کہا, آپ بھی حق پر میں بھی حق پر. فرمایا تیرے اوپر مہر لگ چکی ہے, اب تو نہیں سمجھے گا, اب تیری سمجھ میں نہیں آئے گا. الحمدللہ ہم حق پر ہے اور تو باطل پر ہے, تو ناحق پر ہے. تو وہ رضا کا شعر ذکر ان کا چھیڑ لیے, چھیڑنا شیطان کا عادت کی تھی. تو عادت تو انہوں نے بنائی تھی, آج ہمت نہیں ہو رہی ہے. عادت کیا ہوگی؟ یہ ہمت نہیں ہو رہی کہ وہابی سے کہتے میرے گھر پہ مت آنا. چھیڑنے کی عادت تو بات کی. یہ ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ کارڈ نہ بھیجے. کوئی چھری رکھ کر کے نہیں کہہ رہا کہ کارڈ بھیجو, کوئی تلوار رکھ کر کے نہیں کہہ رہا کہ دعوت وہابی کو نہیں دو گے تو سر قلم کر دیا جائے گا. مگر پتہ نہیں کون سی کیا کیسا ایمان ہے. دعویٰ ہے عشق رسول کا, دعویٰ عشق رسول کا, دعویٰ ہے نبی سے سچی محبت کا. محبت کرنے والے وہ تھے جنہوں نے اپنی جان دے دی, جنہوں نے اپنا مال دے دیا, جنہوں نے اپنا خاندان چھوڑ دیا, ضرورت پڑی تو شہر چھوڑ دیا, مکہ شریف سے مدینہ شریف چلے گئے اور کچھ پرواہ نہ کیا. زمین بچے گی کہ نہیں بچے گی, خاندان کے ساتھ رہے یا نہ رہے. نبی نے فرما دیا ہجرت کرنا ہے تو ہجرت کے لیے چل دیے. نبی نے فرمایا جنگ کرنی ہے, جنگ کے میدان میں آ گئے. نبی نے فرما دیا جان دینے کے لیے تیار ہو. وہ
وہ عاشق رسول تھے. انہوں نے جو قربانی دی ہے تو آج ہم ان پر ان کا احسان ہے کہ آج ہم کو یہ اسلام ملا, ہم کو یہ دین اور ایمان ملا, جنہیں انہوں نے جس گلشن کو خونوں سے سینچا تھا, آج اس گلشن کو کیسے اجاڑا جا رہا. ان کا طریقہ کیا تھا؟ سینچا خون دے کر کے دشمن رسول سے ہاتھ نہ ملائیں گے. باپ بھی دشمن رسول مقابلے میں آیا, حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے والد, ان کے باپ کا نام جراح نہیں تھا, عبداللہ تھا. دادا کا نام جراح تھا, مگر باپ گستاخ رسول تھا. جنگ ہو رہی ہے, میدان جنگ میں انہوں نے اپنے باپ کے سر کو پرم کیا اور کہا, دنیا والو, آج سے میں عبیدہ بن عبداللہ نہیں, میں عبیدہ بن جراح ہوں. جس کا گستاخ ہو اس کی طرف میری نسبت کی جائے, مجھے یہ بھی قدر نہیں. وہ عاشق رسول تھے, وہی گلشن باپ کی بات تو دور کی ہے, کسی پڑوسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چھوڑتا. فتاوی عشق رسول کا فرمایا سرکار اعلیٰ حضرت نے, وہ عبارت سن لیجیے انشاءاللہ تعالیٰ, ایمان تازہ ہو جائے. حضور سے بات کر لیجیے. آج کہا جا رہا ہے کہ کیا ہو رہا, وسیم رضوی کبھی مطالبہ کیا آیتوں کو نکالنے کے لیے, آیات جہاد نکالنے تو دانت نکل پڑے ساتھ میں, مگر وہ رافضی ہے, کھٹمل ہے. آپ کہتے ہیں نا, تو اس نے ایک دعویٰ کیا تو وہ تو اس کے دین و دھرم میں قرآن کو وہ خدا کا کلام یا تو مانتے ہیں یا ادھورا اور ناقص مانتے ہیں, یا پھر یہ مانتے ہیں کہ اس میں کمی ہو گئی ہوگی. یہ رابطے کا دینا تو صرف ایک نے کھل کر کے کہہ دیا تو روڈ پر نکل آئے اور محلے کے رابطی بغل میں بیٹھ کے کھائے. ایک رابطی کھل کے آ گیا تو بائیکاٹ کرو. دوسرا رابطی جو وہی عقیدہ لیے بیٹھا ہے, اس کی شادی میں بھی جاؤ, اس کو شادی میں بلاؤ. یہ کون سی تمہاری محبت ہے, یہ کون سا احتجاج ہے. اور نرسنگانند حبیب نے گستاخی کی, سارے نیتا نکل پڑے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کہلانے والے جتنے ہیں اور نیتاؤں کی نظر تو اس پر ہے کہ جب ہم ایسا کریں گے تم بنام مسلمان سارے ووٹ ہماری طرف ہو جائیں گے, یہ نظر ہے. اور پیپر میں بھی چھاپے جائیں گے, چہرہ بھی نمایاں ہوگا. اگر عشق رسول ہے تو حفظ الایمان کے خلاف بھی احتجاج کرو. اگر عشق رسول ہے تو تحذیر الناس کے خلاف بھی آواز اٹھاؤ. اگر عشق رسول ہے تو براہین قاطعہ جس میں لکھا گیا کہ شیطان کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے, اس پر بھی آواز اٹھاؤ. بت پرست ایک مشرک ایک چوٹی والا گستاخی کرے تو احتجاج کرو, آؤ اتحاد کر لو, آؤ اتحاد کر لو. مگر ہم بتاتے ہیں اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ کی روشنی میں یہ احتجاج نہیں ہے, یہ عشق رسول نہیں ہے, یہ ڈھونگ ہے, ڈھونگ. بے شک. سنا دوں, سنا بھی چکا ہوں اور پھر سناتا ہوں. جی. نفرت کی بات کرتے ہیں, نفرت والی بات نہ کرو, نفرت پھیلانے والی تقریر نہ کرو, نفرت پھیلانے والی بات مت کرو. آپس میں اختلاف ہو ایسی بات نہ کرو. اختلاف سے پوری دنیا بھری پڑی. جی. کوئی ایک ایسا آدمی لے آؤ جو اختلاف نہ کیا ہو. ایک آدمی تم لا کے دکھا دو. تم کہہ رہے ہو کہ اختلاف مت کرو, چلو ہم تمہاری بات اس وقت مان لیں گے تھوڑی دیر کے لیے جب تم ایک آدمی ایسا پیش کر دو جو اختلاف نہ رکھا ہو. کیا بات ہے, اختلاف نہ کیا ہو کسی سے.
کسی نے زمین کے لیے اختلاف کیا ہے، کسی نے مکان کے لیے اختلاف کیا ہے، کسی نے باپ کو گالی کی ہے اس لیے اختلاف کیا ہے، کسی نے جو ہے کاروبار کی وجہ سے اختلاف کیا ہے، کسی نے کسی کا مال ہڑپ لیا اس لیے اختلاف کیا ہے. کوئی نہ کوئی میٹر ہے، ہر ایک کا کسی نہ کسی سے اختلاف ہے، مگر سب اختلاف دنیا کے ہیں، بے شک یہی رہ جائیں گے. الحمدللہ یہ اختلاف دین کا ہے، اور یہ وہ اختلاف ہے جس پر ہمیں فخر ہے، اور اس اختلاف سے ہماری نجات ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. انشاءاللہ. ایک بندہ پیش کیا جائے گا کل میدان محشر میں، خدا پوچھے گا میرے لیے کیا کیا؟ بندہ کہے گا مولا میں نے اتنی نمازیں پڑھی علاوہ فرض نماز کی. مولا فرمائے گا یہ تو نے اپنے لیے کیا، میرے لیے کیا کیا؟ پھر وہ کہے گا مولا ہم نے اتنے روزے رکھے علاوہ رمضان کی. فرمائے گا یہ بھی تو نے اپنے لیے کیا، میرے لیے کیا کیا؟ کہے گا مولا میں نے اتنے حج کیے علاوہ حج فرض کے. فرمائے گا یہ بھی تو نے اپنے لیے کیا، میرے لیے کیا کیا؟ تو پھر کہے گا مولا ہم نے اتنے صدقے دیے علاوہ زکات کے. تو فرمائے گا یہ بھی تو نے اپنے لیے کیا، میرے لیے کیا کیا؟ بندہ پریشان ہوگا مولا کون سا عمل ہے جو تیرے لیے ہوگا؟ خدا فرمائے گا حل والیت لی ولیت وعادیت لی عدوا. کیا تو نے میرے لیے، کیا تو نے میرے لیے میرے ولی سے دوستی کی، اور کیا تو نے میرے لیے میرے دشمنوں سے دشمنی کی؟ صحابہ کرام موجود ہیں، نبی فرما رہے ہیں صحابہ بتاؤ سب سے افضل عمل کون سا؟ کسی صحابی نے کہا نماز، کسی نے کہا زکات، کسی نے کہا حج، کسی نے کہا جہاد. نبی نے فرمایا سب سے افضل عمل الحب للہ، سب سے افضل عمل یہ ہے کہ خدا کے لیے دوستی ہو، خدا کے لیے دشمنی ہو. بے شک سبحان اللہ دوستی سبحان کرو تو اللہ. خدا کے لیے، دشمنی کرو تو خدا کے لیے، اس سے بڑھ کر کے کوئی عمل نہیں. اور یہی حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکتوبات مجدد الفسانی نے تحریر فرمایا اور فرمایا کہ اگر یہ ہے یعنی خدا کے لیے دوستی اور دشمنان خدا اور رسول سے نفرت اور دشمنی خدا کے لیے، تو فرمایا اگر یہ ہے تو سارا عمل قبول، سب قبول، میرا بات. اگر یہ نہیں تو سب بیکار. اور یہی اعلیٰ حضرت نے دیا، یہی اعلیٰ حضرت نے فرمایا. اور یہ بھی فرمایا سرکار اعلیٰ نے ایک جگہ مفہوم شریف کے اندر کتنی پیاری بات فرمائی. لوگ مجاہدہ ریاضت یہ وہاں کر رہے ہیں، فرماتے سرکار اعلیٰ حضرت کہ دشمنان خدا و رسول وہابیوں دیوبندیوں پر تھوکتے رہو، رد کرتے رہو. یہ کرے گا جو یہ کرے گا اسے نہ ریاضت کی ضرورت ہے نہ مجاہدے کی. یہ وہ عمل ہے جس پر ریاضتیں قربان ہے، جس پر مجاہدے قربان ہے. سنو دشمن رحمت پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی جامعت کیجیے. غیث نے جب چاہے بے دینوں کے دل اے رسول اللہ کی سنت کیجیے. تھوڑی دیر رکیے، حضرت کا خطاب ہوگا. بعد یہ شہر کانپور حضرت علامہ مشتاق احمد صاحب اللہ مشاہدی، شاید حضرت کو کہیں جانا تو نہیں ہے. سبحان اللہ. حضرت کے پاس ان کا فون وغیرہ آ رہا ہے. یہ آپ سے ذرا نوازی مگر آپ کو بولنا ہی یہ مجاہد سنت حضرت علامہ کاشف صاحب قبلہ بھی موجود ہیں، حضرت مولانا عامر رضا صاحب قبلہ بھی موجود ہیں. تو فرماتے ہیں نفرت کی جہاں تک بات ہے
تمہاری نفرت کی بات کرتے ہو؟ بغیر نفرت کیے مسلمانی نہیں ہو سکتے. بغیر نفرت کیے ہوئے مسلمانی نہیں ہو سکتے. مسلمان ہونے کی ابتدا ہی نفرت سے ہے. الا اللہ بعد میں ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ. پہلے تمام باطل جھوٹے معبودوں کا انکار اور نفرت کرو. ان کا انکار کرو, ان پر نفرت کرو, ان سے نفرت کرو. پہلے ان کا انکار کر دو, رد کر دو. لا الہ, پھر کہو الا اللہ. یہ کہو گے نفرت کر کے, جھوٹوں سے نفرت کر کے, خدا کی وحدانیت کا اقرار کرو گے تب مسلمان ہوگے. اس سے نفرت کا اظہار نہ کرو اور کہو الا اللہ, کہو الا اللہ. مسلمان ہی نہیں ہو سکتے. پہلے ان کا رد کرنا ہوگا, نفرت کا اظہار کرنا ہوگا. اور قرآن پڑھنے آؤ تو خدا نے قانون بتا دیا. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. سبحان اللہ. جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو, خدا فرماتا ہے جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے. اللہ کی پناہ مانگو. تو قرآن جب پڑھتے ہیں طریقہ کیا ہے پڑھنے کا؟ قرآن میں اصول بتا دیا. ہم قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ بھی پڑھتے ہیں, بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں. مگر ذرا سوچیں تو صحیح کہ اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھتے ہیں, مگر قرآن میں جو حکم ہے یہ نہیں, یہاں پر یہ نہیں حکم ہے اذا قرأت القرآن فبسمل اللہ, اللہ کے نام سے شروع کرو. بسم اللہ نہیں فرمایا, فابتدا بسم اللہ نہیں فرمایا, کیا فرمایا؟ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا. اب قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ بھی پڑھتے ہیں, بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ بھی پڑھتے ہیں, بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں. مگر قاریوں نے جو قاعدہ بتایا ہے وہ بھی قابل غور ہے. اور رائے اعظام قرآن پڑھنے کے لیے قاعدہ بتایا, فرمایا جب بھی قرآن پڑھنا شروع کرو گے تو اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے. کیا کہیں؟ واجب. اور بسم اللہ واجب نہیں فرمایا. قرأت کے شروع کرنے میں ہاں جہاں سورت شروع ہو رہی ہو وہاں بسم اللہ پڑھنا واجب فرمایا بعض قرآن. تو جہاں اگر قرأت کریں چاہے وہاں سے سورت شروع ہو رہی ہو یا سورت شروع نہ ہو رہی ہو, اعوذ باللہ پڑھنا واجب, اس لیے کہ قرآن حکم دے رہا. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. تو ابتدائے قرأت قرآن میں بسم اللہ پڑھنا واجب نہیں ہے اگر وہاں سورت شروع نہیں ہو رہی تو. اور اگر قرأت شروع کرنا ہے, قرآن پڑھنا ہے, اب وہ چاہے سورت جہاں شروع ہو رہی وہاں سے پڑھو یا بیچ سورت سے پڑھو, اعوذ باللہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. شیطان کو مردود کہنا ہی کہنا ہے. بغیر شیطان کو مردود کہے ہوئے قرآن کی ابتدا نہیں کر سکتے. خدا کا کلام بعد میں پڑھ, دشمن خدا کو مردود پہلے کر. رد سے بچنے والوں, رد کو بری نظر سے دیکھنے والوں, رد کیسے تکلیف دینے ہو سنو. اگر واقعی رد نہیں چاہتے تو آج سے قرأت قرآن سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا بند کر دو اور لا الہ الا اللہ والا کلمہ پڑھنا بند کر دو. صرف اللہ کی رد لگا تاکہ دنیا کو سمجھ میں تو آ جائے کہ صحیح اسلام کیا ہے, صحیح دین کیا ہے. تو پتہ کیا چلا,
رد کیے بغیر نہ مسلمان ہو سکتے ہو نہ قرآن کی تلاوت ہو سکتی ہے. تو پتہ چلا سچا مومن وہ ہے جو قرآن پڑھنے کے وقت بھی رد کرے, جو کلمہ پڑھے فوراً کرے, نماز میں ہو تو پڑھے تب تک یہ داخل نہ وہ کہے کل بادہ والی کا ذریع, نماز میں ہو تراویح میں ہو تو پڑھے نسیمہ علی الخلقوم. اب آج وہابیوں کے وردیوں کو سور کہتے ہیں تو تکلیف ہو. خدا فرما رہا ہے ہم اگر کہیں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ سنا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ان وہابیوں دیوبندیوں رافضیوں قادیانیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بعینہ مثل سور کے ہے. یہ منبر رسول پر سور کتا کرتے ہیں, سور کتا کرتے ہیں. ارے ہم تو منبر رسول پر کرتے ہیں, الحمدللہ کرتے ہیں. کہ ہم منبر پر بھی کرتے ہیں اور محراب میں بھی کرتے ہیں. ہم وہ ہو کہ محراب میں مجبوری میں کرتے ہو نسیمہ علی الخلقوم اور منبر پر نانی مرتی ہے. خرطوم کہا گیا, کس کے منہ کو خرطوم کہا گیا؟ وہ اس زمانے کا منہ والا, ایسا منہ والا تھا جو ولید بن مغیرہ تھا, جس کے منہ کو قرآن نے منہ نہیں کہا, خدا نے منہ نے خرطوم, اس کے منہ کو خرطوم سور کے جیسی توتلی اردو میں ترجمہ کر دیا. تو وہ اس زمانے کا خبیث تھا جس کا منہ نہیں تھا, سور کی دھندلی تھی. اور آج کا یہ گستاخ وہابی ہے, آج کا یہ گستاخ دیوبندی ہے جس کا منہ اس لائق نہیں کہ اسے منہ کہا جائے. پڑھیں گے زمانے رسول کے گستاخ کے منہ کو سور کی ٹھٹری بعد میں کہیں گے, پہلے اس زمانے کے گستاخ کے منہ مرد آباد. اب سنیے, بات یہ ہے کہ نفرت فرمایا, نفرت کے درجے تو سن لو. اعلیٰ فرماتے ہیں نفرت کے درجے بھی ہیں. نفرت تو صرف پوری مت سمجھو. فرماتے ہیں نفرت دینیہ, آگے فرماتے ہیں یہ مستحب سے لے کر فرض اعظم تک ہے, بلکہ ضروریات دین میں ہے. اور ضروریات دین وہ ہے کہ ضروریات دین میں سے جو مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلے کا جو انکار کرے گا کافر ہو جائے گا. سنیے, نفرت دینیہ کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی و اصاعت, مکروہ تحریمی و حرام, صغیرہ و کبیرہ, و مراتب بدعت و ضلال, و انواع کفر و ارتداد. سب سے حسب مرتبہ ہے. سب سے نفرت جو ہے حسب مرتبہ کے اعتبار, جس کے درجات مستحب سے فرض اعظم بلکہ ضروریات دین تک ہوں گے. یہ درجے کس کے ہیں؟ نفرت کے درجے.
مستحب بھی ہے، سنت بھی ہے، نفرت کرنا واجب بھی ہے، نفرت کرنا فرض بھی ہے، نفرت کرنا فرض اعظم بھی ہے، نفرت کرنا ضروریات دین میں سے بھی ہے۔ فرماتے ہیں سنیے آگے جملہ، یہ ایسی کسوٹی دی ہے کہ بڑے بڑوں کا امتحان اس پر ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں لیکن جو اخبث مراتب سے نفرت نہ کرے، یعنی جو سب سے بدتر خبیث ہے، سب سے بری خباثت جہاں ہے، اس سے نفرت نہ کرے، ادبن سے یعنی نیچے والے سے۔ ایک چیز حرام ہے، ایک چیز مکروہ ہے، تو سب سے زیادہ خبیث درجہ کس کا ہے؟ حرام کا، اور اس سے کم درجہ جو ہے خباثت میں مکروہ کا ہے۔ تو پہلے نفرت حرام سے ہوگی مکروہ سے؟ حرام سے۔ کوئی شراب پہ شراب پیا جائے اور کہے میں اجڑی نہیں کھاتا، مکروہ ہے، کیا کہیں گے آپ؟ اور بڑا مقتدی ہے نہیں، پہلے شراب سے بچ پھر اجڑی سے بچنے کی بات، بچنے کی بات کر، حرام سے بچتا نہیں ہے، مکروہ سے بچنے کا دعویٰ کر رہا۔ آج ایک الگ ٹرینڈ چلا ہے، وہی تو خانقاہ حشمتیہ کے حضرات اور شہزادے مظہر اعلیٰ حضرت ہوں یا شہزادگان شیر ہندوستان ہوں یا دوسرے شہزادے ہوں، وہی تو جب کھول دیتے ہیں نا سب کی برا لگتا میں چھپوا رہے، جس شادی میں وہابی، جس شادی میں ڈھول ہوگا ہم نکاح نہیں پڑھائیں، چھپانا میں کروں، جس شادی میں ڈی جے ہو ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے، فلاں شہر کے علماء کی میٹنگ ہوئی، فلاں شہر کے قاضی نے کہا، مگر قاضی جہاں سے بنتا وہ کیا بتا رہے دنیا کے لگا کہ قاضی بن جائے گا آج زمانے میں، تو فرمایا سب سے بدتر کیا ہے؟ ڈھول سب سے بدتر ہے کہ سب سے بدتر وہابی ہے؟ ڈھول بدتر کے وہابی، زیادہ بدتر ڈی جے یا دیوبندی؟ تو دیوبندیوں کا نام نہیں اور ڈھول کا انکار۔ تو اب یہی فتاوی رضویہ بتا رہی ہے، جو قاضی یہ اعلان کر رہا ہے وہ ڈھونگی قاضی، اعلان کر رہا ہے وہ بدکار مفتی ہے، جو عالم ایسا اعلان کر رہا ہے فتاوی رضویہ کے نظر میں اس کے حساب سے مکروہ فریب دینے والا ہے۔ پہلے اعلان یہ ہونا چاہیے جس شادی میں وہابی ہوگا نکاح نہیں پڑھائے گا، اس شادی میں دیوبندی ہوگا نکاح نہیں پڑھائے گا۔ کیوں؟ یہ اعلیٰ حضرت سے پوچھو کیوں؟ فرماتے ہیں لیکن جو اخبث مراتب سے نفرت نہ کرے، ادبن سے نیچے والے سے، ادعائے نفرت میں جھوٹا ہے۔ اب درجہ سنتے جائیے، مکروہ تنزیہی سے اطاعت بری ہے، اطاعت سے مکروہ تحریمی بدتر ہے، اس سے بدتر، اس سے کبائر اپنے اپنے مرتبے پر بدتر ہیں۔ مکروہ تحریمی سے بدتر کبائر گناہ کبیرہ بدتر، اور ان سب سے بدعت و ضلال بدتر ہے، بدعت اور گمراہی، اور ان کے بھی مدارج مختلف ہیں، اور ان سب سے کفر بدتر ہے، ان سب سے کفر بدتر ہے، اور اس میں بھی مراتب ہیں، کفر میں بھی ایک ایک لفظ سمجھا رہا سنیے۔ کفر اصلی سے ارتداد بدتر، کفر اصلی سے، اور اس میں بھی ترتیب ہے، کفر اصلی کی ایک سخت قسم نصرانیت ہے، اور اس سے بدتر مجوسیت، اس سے بدتر بت پرستی، مدد درجے نصرانی سے بدتر مجوسی، اور مجوسی سے بدتر بت پرست، بتوں کی پوجا کرنے والے۔ اب آگے کان کھول کر کے سنیں، نرسنگانم کے خلاف احتجاج کرنے والے، بت پرستوں کے خلاف احتجاج کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، فوٹو چھپوانے میں، نیتا بننے میں۔ آگے آؤ اعلیٰ حضرت کی نظر میں، اعلیٰ حضرت کا معیار سنو۔ ہمارا مرکز بریلی شریف ہے، یہ کہ فتاوی رضویہ مرکز ہے، اسی معیار پہ ہم سب کو جانچیں گے، اندر کا ہو یا باہر کا۔ فرماتے ہیں اس سے بدتر،
پرستی سن لی نا، اس سے بدتر وہابیہ، درجہ سنتے جائیے، ان سے بدتر وہابیت، ان سب سے بدتر اور خبیث تر دیوبندی ہے، ان سب سے بدتر اور خبیث تر دیوبندی ہے۔ اب آگے سنیے، افعال یعنی افعال فعل عمل کیسے ہی شنی ہو، کتنے ہی برے ہوں، کوئی بھی عمل ہو کتنا بھی برا ہو، جھوٹ بولنا، شراب پینا، زنا کرنا، چوری کرنا، داڑھی چھلوانا، یہ سارے کام عمل ہے، سب برے کام۔ فرماتے ہیں افعال کیسے ہی شنی ہو، کتنے ہی برے ہوں، کسی کفر کی شناعت کو نہیں پہنچ سکتے۔ کتنا برا کفر ہے، کفر جیسا برا نہ زنا ہے، نہ شراب ہے، نہ جھوٹ ہے، نہ چوری ہے، جتنا برا کو، اس لیے کہ یہ سب وہ ہیں جن سے ایمان نہیں جاتا۔ اب کفر جب ہوا تو ایمان ہی گئے۔ تو فرماتے ہیں افعال کیسے ہی شنی ہو، کسی کفر کی شناعت کو نہیں پہنچ سکتے، مگر ہم دیکھتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت نے جب دیکھا اس زمانے میں تو کتنا برا حال ہوگا سوچ رہی تھی، اس زمانے میں جب یہ حال ہوا، کبھی تو فرمایا تھا ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو دبا، پھر جھنجھلا کر سر پر دوں، چلے مولا والی، کسی پر بھروسہ کیوں کرے؟ جب مولا والی ہے تو فرمایا پھیر دیجئے، پھیر دیجئے، ہم جہے دینے لگی مصطفیٰ کے بل پہ طاقت دیجئے۔ مولا والی ہے نا، بھروسہ ہو تو ان کا ہو۔ یہ آج کل کے لوگوں کا کیا بھروسہ، کون کب ساتھ میں آئے، کب ساتھ چھوڑ کے بھاگ جائے، بھروسہ ہے۔ تو فرماتے ہیں اب سنیے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بدتر از بدتر سے بدتر، جملہ سن کر کے اندازہ لگائیے کتنے بدتر، اعلیٰ حضرت نے کیا مشن دیا، بدتر از بدتر سے بدتر کافروں پرستوں سے اتحاد و وداد بنایا جاتا ہے۔ مسلمان کہلانے والے ادھر تو یہ ہنگامہ، اور ادھر اتحاد و وداد، ایسا کرونا سے ایسے ڈر گئے کہ اپنے گھر والوں کو کاندھا نہیں دے سکتے، اور ادھر مرگھٹ میں لے جانے کے لیے کاندھا دے رہے ہیں، کا انتظام کر رہے ہیں۔ یہ بھی تو حالات ہوئے، تو ایسا کرو گے تو کرونا ختم نہیں ہوگا۔ اعلان ہو گیا تیسری لہر آنے والی ہے اور انشاءاللہ آئے گی، اور منہم والے سب جائیں گے، جو ان سے دوستی کرے انہی میں سے جائیں گے، اور جو انشاءاللہ غوث اعظم کا پٹا ڈالے ہوئے کیا دبے، نشانی کے جو سر ہے نشانی کے جو سب ہے میرے گلے میں بھی رہے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ فرمایا کیوں دبے، ہے جو تیرے در کے گناہ اعظم کی حفاظت میں ہے۔ زندہ بنا بننے کی ضرورت نہیں، موت آنا برحق ہے، مرنا ہر ایک کو ہے، چاہے کرونا کے زمانے میں مرو یا کسی اور لاک ڈاؤن کسی اور زمانے میں مرو، مرنا سب کو ہے۔ ایمان کے ساتھ اگر گیا، نماز جنازہ اگر نہیں پڑھی گئی، غسل بھی نہیں ہوا، کفن بھی نہیں دیا گیا، صحیح طریقے سے اگر تدفین بھی نہیں ہوئی، ایمان کے ساتھ گیا، انشاءاللہ جنت میں گیا۔ اور اگر کفر پر مرا، وہابیوں کی سنگت میں مرا، دیوبندیوں کی
سنیے، ایک غسل نہیں 1000 غسل دے دو، ایک کفن نہیں 10 کفن پہنا دو، اور 100 روپے میٹر کا کفن نہیں 1000 روپے میٹر کا کفن پہنا دو، ایک نماز جنازہ نہیں 70,000 نماز جنازہ پڑھا دو، اور مٹی کی قبر نہیں سنگ مرمر کی قبر بنا دو۔ اگر اس میں مرا تو سوائے جہنم کے کوئی چارہ نہیں، سوائے جہنم کے کوئی چارہ نہیں، اس لیے کہ جنت اور جہنم یہ ملنا بھی ہے تو بارگاہ رسول سے۔ اب انہوں نے مولا علی کو مالک بنایا، سرکار نے فرمایا اے علی تم قسیم نارو جنت ہو، اے علی تم جنت بھی بانٹنے والے ہو جہنم بھی بانٹنے والے ہو۔ تو پھر تو یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے دنیا کے سارے معاملات سرکار مولا کائنات کو سرکار دوارہ کی بارگاہ سے دے دیا گیا، اور فرمایا بزرگوں نے اعلیٰ سرکار نے لکھا ہے پھر سرکار مولا علی کے بعد سارا اختیار غوث اعظم کو دے دیا گیا۔ مولا علی کے بعد وہ اختیار غوث اعظم کو دیا گیا تاکہ صرف علی علی کہنے والے بھی خوش نہ ہو۔ وہی سچا علی والا ہے جو غوث والا ہے۔ ان کا دامن چھوڑ کے علی علی کہو گے کیا بات ہے، کیا تو وہ بھی نہیں بچائیں گے۔ تو در غوث اعظم بھی ملا تو بارگاہ رضا سے ملا، در خواجہ ملا بارگاہ رضا سے ملا، اور ان کے وسیلے سے در مولا علی ملا تو بارگاہ رضا سے ملا۔ تو کیوں نہ کہیں ڈال دی قدم میں سیدی اعلیٰ حضرت کے ہاتھ کو بنا۔ تو شیر رضا سے رضا تک رسائی شیر، اور ایسی رہنمائی شیر رضا نے کی۔ ایک زمانہ وہ بھی آیا تھا کہ میں نہیں کہوں گا، خود پہ رائے چور نے فرمایا تھا حامیان حق جو تھے حق ہو گئے۔ وہ بھی زمانہ آیا تھا کہ حق کے حمایتی حق سے خاموش ہو گئے تھے۔ تاریخ ہے حامیان حق جو تھے صادق ترین حق ہو گئے پر نہ تو خاموش ہوا۔ حسبک علی خان، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب خاموش نہ ہوا وہی بتایا جو رضا نے بتایا، دین و سنت کے مجدد نے دیا جو کچھ بتا اس پہ ہی قائم رہا۔ اور جب یہ ہوا تو اہل سنت کا سہارا حسبک علی کا قادری، ان کی ثابت قدمی دیکھی، ان کا مشن دیکھا تو شہزادے اعلیٰ حضرت نے پکار کے کہا کہ جو کام میرے سو مولوی نہ کر سکے وہ تنہا مظہر اعلیٰ حضرت نے کر دیا۔ ہم نے کہا مسلک اعلیٰ حضرت کو روشن کیا۔ لاکھوں سلام۔ بہرحال اب آگے سن لیجیے، فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت نے زمانے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بدتر اور بدتر سے بدتر کافروں بت پرستوں سے اتحاد و بدعت منایا جاتا۔ ایسا بدعت کہاں کا اتحاد، بلکہ غلامی و انقیاد۔ بدعت اور اتحاد تو الگ رہ گیا، اتحاد ایک ہونا، بدعت محبت کرنا۔ مگر یہ سب تو چھوڑیے، کافروں کے غلام بن گئے تھے، کافروں کو مسجدوں تک پہنچا دیا تھا۔ وہ زمانہ بھی گزرا ہے، جامع مسجد کے اندر مشرک کو بٹھا دیا،
اور معاذ اللہ کہا کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو یہ نبی ہوتا. ایسی غلامیوں انقیاد اس زمانے میں ایسے کافروں کے قدم میں اپنا دین قربان کر دیا معاذ اللہ. فرماتے کہ ایسا بدعت کہاں کا اتحاد بلکہ غلامی و انقیاد اور ان سے بھی بدتر. پہلا کا جملہ سنیے گا. پہلے کا فرمایا بدتر از بدتر سے بدتر. کس کو فرمایا؟ کافروں کو, بت پرستوں کو. اب اس کے بعد فرما رہے ان سے بھی بدتر, ان سے بھی بدتر کفار وہابیہ کو اپنی مجلسوں کی صدائیں دی جاتی ہیں. کہا جاتا زمانہ بڑا خطرناک آ گیا ہے, فلاں گورنمنٹ ہے, فلاں حکومت ہے, یہ نہیں دیکھ رہی سنی ہے کہ وہابی, یہ نہیں دیکھ رہی ہے بریلوی ہے کہ دیوبندی, سب کو نشانہ بنائے ہوئے ہے. اب وقت آ گیا ایک ہو جاؤ, وہابیوں کو بھی بلا لو, دیوبندیوں کو بھی بلا لو, اور لوگ بیٹھ بھی رہے, شرکتیں کر رہے ہیں. کیا کفار وہابیہ کو اپنی مجلسوں کی صدائیں دی جاتی ہیں, اور ان تمام بدتر از بدتر سے بدتر. سارے بدتروں کو گناہ دیا, سن لیجیے, سارے بدتر کو گناہ دیا. اب فرما رہے ہیں ان تمام بدتر سے بدتر, ان تمام بدتر از بدتر سے بدتر دیوبندیت کے ساتھ مشیخت ہند کی پگڑی باندھنے کی فکر کی جاتی ہے. جب مشرکین و مرتدین سے یہ کچھ اتحاد ہے تو کسی فعل و معصیت سے نفرت کا اتحاد, جب کفار و مرتدین سے اس طرح سے اتحاد ہو رہا ہے اور پھر دعویٰ کرے کہ ہمیں اس سے نفرت, اس حرام سے نفرت, اس حرام سے نفرت, ہمیں جھوٹ سے نفرت, شراب سے نفرت, تو فرماتے ہیں کسی فعل و معصیت سے نفرت کا اتحاد محض سفید جھوٹ ہے. محض کسوٹی مل گئی. اب سارے نفرت کرنے والوں کو اسی پہ نہ کوئی نئے بات نہ. سنگھانند کے خلاف جلوس نکلا, فلاں نے نکالا, ایسا ہوا, یہ بتاؤ وہابی کے خلاف ہے کہ نہیں, دیوبندیوں کے خلاف نکالا کہ نہیں, دیوبندیوں سے نفرت کرتا ہے کہ نہیں, دیوبندیوں کی مسجد میں شریک تو نہیں ہوتا. اگر ایسا ہے تو چھوٹا نہیں ہے, اور اگر وہاں بھی جاتا ہے اور پھر ادھر کرتا ہے تو نے کیا فرمایا؟ اگر تمہاری نفرت اللہ کے لیے ہوتی, اب سنیے, اگر تمہاری نفرت اللہ کے لیے ہوتی تو افعال سے ایک درجہ ہی بت پرستوں سے لاکھ درجہ ہوتی. بت پرستوں سے اگر بت پرستوں سے لاکھ درجہ ہوتی, دیوبندیوں سے کروڑ درجہ ہوتی. اگر بت پرستوں سے لاکھ درجہ ہوتی تو دیوبندیوں سے, اب ناپو اسی کو سب کو, لاؤ سارے نیتاؤں کو سامنے, لاؤ سارے احتجاجیوں کو سامنے, لاؤ سارے جلوس نکالنے والوں کو سامنے. اگر دیوبندیوں سے نفرت کیے بغیر نرسنگھانند کے خلاف جلوس نکالتے ہو, دیوبندیوں سے نفرت کیے بغیر وسیم نظمی کے خلاف احتجاج کرتے ہو, جھوٹے ہو, جھوٹے. اگر دیوبندیوں کا بائی کاٹ کیے بغیر شادی میں ڈی جے کا بائی کاٹ کرتے ہو, جھوٹے ہو. اگر وہابیوں کا بائی کاٹ کیے بغیر شادیوں میں ناچ گانے کا احتجاج کرتے ہو, جھوٹے ہو. اب وہ جھوٹا امام ہو یا مفتی, قاضی ہو یا پیر, وہ کون ہے؟ امام ہے تو جھوٹا امام, پیر ہے تو قاضی ہے تو عالم ہے تو جھوٹوں کی فہرست کو کم بھی ہو جائے گی. آپ سمجھ لیں گے. اب آگے چلیے. تو فرماتے ہیں کروڑ درجہ ہوتی تو نفرت کے دعوے محض مکرو فریب ہے. تو اب ایک معیار دے دیا اعلیٰ حضرت, ایک کسوٹی دے دیا اعلیٰ حضرت نے. اب ہم باتیں بہت ساری ہیں, ایسے معاملات اور بھی ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا, فکر میں نے سنایا,
فرماتے ہیں ایک سوال کیا گیا جب ترک کا معاملہ خلافت عثمانیہ کا معاملہ چلا، ترکوں کی امداد کا معاملہ ہوا کہ اس وقت مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، تو اعلیٰ حضرت نے 4 چیزیں بیان فرمائی. پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو آپ بتائیں گے، جس کو سننا ہوگا بعد میں جا کے سن سکتا ہے، یہی کے سبب ہے نا. دیکھتے ہیں کس کے بعد کتنا اچھا ہوگا، یہ بھی امتحان ہو جائے گا. تو اب جو ہے اس میں جو ہے فرمایا 4 چیزیں بیان فرمائی کہ مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے، مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے. اور 4 چیزیں بیان کر کے فرمایا سرکار اعلیٰ حضرت نے کہ آپ کے سوال کا یہ جواب تو ہو گیا، آپ کے سوال کا یہ جواب تو ہو گیا، مگر یہ بتائیے سوال و جواب سے کیا فائدہ جب عمل کرنے والا کوئی نہ ہو. جواب سے کیا فائدہ جب عمل کرنے والا کوئی نہ ہو. پھر فرمایا اب عمل کیسا ہو رہا ہے وہ بھی سنیے. پھر 4 کی کیفیت بیان فرمائی کہ مسلمانوں کا عمل ان 4 پر کیسا ہے. اس میں جو سب سے اہم بات تھی وہ بتا دیتا ہوں. 4 باتیں فرمائی اور فرمایا ان سب میں سب کی اصل، سب سے اہم، سب کی جان، سب کی اصل اعظم یہ ہے کہ دین متین کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے. جس کو دین کہے جائز وہ جائز، جسے دین کہے ناجائز وہ ناجائز، جو دین کی نظر میں حلال وہ حلال، جو دین میں حرام وہ حرام، جس کے ساتھ شرکت جائز اس کے ساتھ جائز، جس کے ساتھ ناجائز اس کے ساتھ ناجائز. فرمایا اسی دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے نے اگلوں کو مدارج عالیہ پر پہنچا دیا، اور اسی دین پاک کی رسی کو چھوڑ دینے نے ہمیں چاہے ذلت میں گرا دیا، چاہے ذلت میں گرا دیا. آج ہم نے چھوڑ دیا، ذلیل ہو رہے. اب اللہ کو کہو وجہ یہ ہے وائرس یہاں سے آیا، وائرس وہاں سے آیا، نہ یہاں سے آیا نہ وہاں سے آیا، تیرے گھر سے پیدا ہوا. یہ کورونا میں سب سے بڑا وہابیت کا وائرس ہے، تبلیغی جماعت کا وائرس ہے، دیوبندیت کا وائرس ہے. دیوبندیت، وہابیت، دیوبندیت، رافضیت، قادیانیت اور گناہ کلیت کا وائرس اکٹھا ہوا تو بنا کورونا وائرس. اشارہ تو پچھلی مرتبہ میں گیا تھا، اشارہ تو پچھلی مرتبہ میں گیا تھا. پولیس والے کہہ رہے تھے تبلیغی جماعت والوں سے دور رہنا ورنہ کورونا ہو جائے گا. یہ تو اعلان پچھلے سال ہوا تھا، پھر بھی لوگ نہ بچے تو بڑا کورونا آیا، بڑا کورونا آیا. اور اب بھی نہیں بچو گے تو اس سے بڑا کورونا آئے گا. اور جو بچے ہیں بچ رہے ہیں اور انشاءاللہ بچتے رہیں گے انشاءاللہ. تو وہ یوں کہیں گے خوف نہ رکھ رضا نہ رکھ رضا، تو ہے اپنے مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے. زندہ باد. شیر آیا، شیر آیا. اسی کانپور میں بزم قادری رضوی تھی. بزم قادری رضوی کی طرف سے سوال کیا گیا تھا مظہر اعلیٰ سرکار سے. سرکار مظہر اعلیٰ سے سوال ہوا تھا، بزم قادری رضوی میں ابھی بھی ہے، تو اس زمانے میں مظہر اعلیٰ حضرت نے ہی بنیاد رکھی تھی بزم قادری رضوی کی. یہاں سے سوال ہوا تھا کہ اب ایسے عالم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، تو جواب سن لیجیے جلدی جلدی، اپنی بات مکمل. فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے مذہبی بھائیوں، عزیزی دینی برادروں، ہر سنی مسلمان کے لیے بہت بڑی مصیبت عظمیٰ اور سخت ترین آفت کبریٰ یہ ہے کہ اس کے پیارے آقا و مولا حضور سیدنا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی توہین کی جائے. سب سے بڑی مصیبت یہ ہے. لیکن
عاقل مسلمان کا ہرگز یہ کام نہیں کہ وہ کسی مصیبت سے گھبرا کر خلاف شریعت امور کا ارتکاب کرنے لگے. خوب سمجھ لو کہ کالے بلے لگانا، سیاہ جھنڈے اٹھانا، مکانوں اور دکانوں پر کالی جھنڈیاں نصب کرنا نصارہ اور نیچریا کا شعار ہے. اس سے پرہیز کرنا مسلمان کو واجب ہے. ہڑتالیں کرانا غریب مسلمانوں کی روزی کو نقصان پہنچانا ہے. بے کس و بے بس اور بے دست و پا بے زور و زر نہتے مسلمانوں کو حکومت وقت کے مقابل گولیاں کھانے کا مشورہ دینا، ان کو کسی باغیانہ تحریک کے لیے اشتعال دلانا، حکومت سے ٹکرا جانے پر اکسانا مسلمانوں کی بدخواہی و تباہ کنی ہے جو شرعاً حرام ہے. سنی مسلمان بھائیوں کو عموماً اور رضوی برادران کو خصوصاً متنبہ کیا جاتا ہے کہ ہر قسم کے فتنہ اور شر و فساد سے قطعاً علیحدہ رہیں، امن و امان کو مکمل طور پر قائم رکھیں، حکومت وقت کے خلاف ہر قسم کی مفسدانہ تحریکوں سے قطعاً پرہیز کریں، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے. یہی تو ابھی پچھلے مرتبہ کورونا کے زمانے میں کسی کا فون آیا سرکار شہر ہندوستان کی بارگاہ میں، پوچھا حضور کب تک آئے گا؟ فرمایا یہ بتاؤ لوگوں نے کتنی توبہ کی، کتنے لوگوں نے توبہ کی؟ کہا ایسا تو نظر نہیں آتا. تو فرمایا ابھی اور آئے گا. ایک گاڑی کے ڈرائیور نے حضرت سے پوچھ لیا سفر میں کہ حضور بڑا اچھا ہوا، کورونا سے بہت پریشان ہوئے، اب جو ہے دھیرے دھیرے کھل رہا ہے، اب گاڑیاں چلنے لگی. تو فرمایا گھبراتے کیوں، ابھی اس سے بڑا کورونا آنے والا. لوگ یہ سمجھے ہوئے تھے ختم ہو رہا، مگر اللہ والے کی نظر دور تک دیکھتی ہے. لوگ یہ سب سمجھے گا کھل رہا ہے، کھل رہا اب نہیں آنے والا، مگر نیوز سننے والے پیچھے ہیں، سماچار سننے والے پیچھے ہیں، خبریں پڑھنے والے پیچھے ہیں، اور شیر رضا کے شیر کی نگاہ بہت آگے ہے. اس سے بڑا آنے والا. فرمایا توبہ کرنا شروع ہو جائے، وہابیوں سے بچنے لگو، دیوبندیوں سے بچو، انشاءاللہ کورونا ختم ہو جائے. نہیں بچو گے تو پھر آئے گا. فرماتے سنیے، اپنے گناہوں سچی توبہ کر کے جن احکام شرعیہ پر عمل کرنا اپنے اختیار اپنی استطاعت میں ہے ان کے مکمل طور پابند ہو جائیں. بالخصوص خلاف شریعت افعال سے اجتناب اور حکم شرعی کے مطابق داڑھی کی حفاظت اور نمازوں کی پابندی کو اپنا شعار بنائیں. اور وہ مسلمان کہلانے والے، کلمہ پڑھنے پڑھانے والے وہابیہ دیوبندیہ جو اپنی تحریروں میں خدائے قدوس جل جلالہ کو جھوٹا، اس کے محبوب علیہ وعلی السلام کا علم غیب ہر جانور ہر پاگل ہر چارپائی کے لیے ثابت، حضور علیہ وعلی السلام کے علم کو شیطان کے علم سے کم، حضور علیہ وعلی السلام کو خدا جل جلالہ کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل، سب انبیاء و اولیاء کو اس کے روبرو ناچیز ذروں سے بھی کم تر. نماز کے اندر حضور علیہ وعلی السلام کا خیال مبارک لانے کو اپنی بیوی کے ساتھ جمع اور رنڈی کے ساتھ زنا کے تصور سے اور بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بھی بدنجا منتر اور شرک معاذ اللہ. خان متیوں کے تماشوں اور جادوگروں کے جادو کو کمال و قوت میں انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے معجزوں سے بڑھا ہوا معاذ اللہ. حضور علیہ وعلی السلام کو 40 سال کی عمر تک جملہ محاسن شرعیہ سے بے خبر، ایمان سے قطعا ناواقف، تہذیب سے یکسر خالی معاذ اللہ. اور اس قسم کی گندی گھنونی توہینیں شائع کر کے وہابیوں دیوبندیوں نے اس قسم کی توہینیں گندی گھنونی توہینیں شائع کر کے غیر مسلم کہلانے والے کفار و مشرکین کو بھی بارگاہ مصطفیٰ علیہ وعلی السلام میں طریقہ دینے اور بدزبانی کرنے کی ہمتیں جراتے دلا رہے ہیں. یہ غیر مسلموں کو ہمت ہو رہی ہے تو ان وہابیوں کی وجہ سے. نرسمانند نے کہا نا کہ دیوبند سے فون آیا، یہ جو تم نے کہا صحیح کہا. ہمت دلانے والا کون؟ وہابیوں دیوبندی تو ہے، یہ آتنکواد، یہ دہشت گرد، یہی تو ہے. ہمتیں یہ دلائیں تو ان سے دوری نہ کرو، اور جن سے پہلے سے دور ہو ان کے خلاف احتجاج کرو. فرماتے ہیں ہمتیں جرأت دلا رہے ان داڑھی والے کافروں،
مسلم نما مرتدوں سے اپنے آپ کو بالکل علیحدہ کر لیں، اور خدا و رسول جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کریم میں حضور سیدنا غوث اعظم سلطان بغداد و حضور سلطان الہند خواجہ اجمیر و حضور اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے وسیلے پیش کر کے خلوص قلب و صدق دل کے ساتھ دعائیں مانگیں کہ وہ اپنے فضل و کرم سے تمام مسلمانان اہل سنت کے لیے مکمل امن و امان رکھیں، ہر فتنہ و شر و فساد سے ہمیشہ بچائیں، اور حکومت وقت جس کا اعلان ہے کہ وہ سیکولر اسٹیٹ یعنی ایک لامذہبی حکومت ہے اور وہ اپنے رعایا کے تمام مذہبوں کو یکساں نظر احترام سے دیکھتی ہے، اس کو بھی توفیق دیں کہ وہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات کا احترام کرے۔ مگر بھڑکایا تو ان نیتاؤں نے نا، بھڑکایا تو ان لوگوں کو بھی وہ ایسی جیسے خبیثوں نے کہ مسلمانوں کو اکسایا اور فتنہ فساد پر برپا کیا، تو اس سے ان لوگوں نے بھی کہا کہ دیکھو مسلمان تمہارے خلاف کیسے ایسے بھاپڑے لے رہے ہیں، تو حکومت کے خلاف تو ان لوگوں نے اکسایا ووٹ حاصل کرنے کی۔ تم کہتے ہو ایک ہو جاؤ، وہابی دیوبندی سنی رافضی سب ایک ہو جاؤ، اور اس کے خلاف تو جب سب ایک ہو جاؤ تو جس سے ڈر رہے ہو اسی سے ایک کیوں نہیں ہو جاتے؟ ڈر بی جے پی سے ہے نا، ڈر آج کی حکومت سے ہے، تو ان سب کو ایک کر رہے ہو، اس سے بہتر ہے جاؤ اسی سے ایک ہو جاؤ تاکہ جس کا ڈر ہے وہی ختم ہو جائے۔ مگر نہیں، ڈر خدا کا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب۔ اور بارگاہ رسالت پر جو مسلم یا غیر مسلم کہلانے والے دشمنوں کی طرف سے گستاخانہ حملے ہو چکے اور ہوتے رہے ہیں، ان کا اپنے اعلان کے مطابق یکسر سرتیباب کرتے ہیں۔ یہ دعا کریں، اور اس جو پیغام دیا تھا مظہر اعلیٰ سرکار نے اس زمانے میں، اس کی تصدیق ماہرہ شریف سے حضور تاج العلماء نے بھی فرمائی، حضور سید العلماء نے فرمائی، اس کی تصدیق حضور ملک العلماء نے فرمائی، اس کی تصدیق حضور محدث اعظم ہند نے فرمائی، اس کی تصدیق حضور اجمل العلماء مفتی اجمل صاحب قبلہ سنبھلی علیہ رحمہ نے فرمائی، مفتی محمد طیب صاحب قبلہ دارا پوری علیہ رحمہ نے فرمائی، حضور محبوب ملت نے اس کی تصدیق فرمائی۔ یہ سارے بزرگوں نے، کہ چوچا کے بزرگ نے بھی تصدیق کی ہے، ماہرہ کے بزرگ نے بھی تصدیق کی ہے، تو ان سارے بزرگوں کی تصدیق اس پر موجود ہے۔ ہمیں بھی چاہیے اپنے بزرگوں کے قدم پر رہے اور یہ سوچے کہ یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا عاشق رسول بنائے اور ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا بنائے، ہمیں اس پر انشاءاللہ قائم ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا سنی مسلمان بنائے، مسلک کے آلات کا مبلغ و ناشر بنائے۔ اب آپ کے سامنے قاضی شہر کانپور خلیفہ حضور مشاہد ملت حضرت علامہ مشتاق احمد صاحب قبلہ مشاہدی دامت برکاتہ القدس تشریف لا رہے ہیں، استقبال کر لیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، قاضی شہر کانپور زندہ باد۔ ہر دل جان قربان کرنے والے اہل سنت و جماعت کے نوجوانوں اور بزرگوں جنتا باب سنت السلام علیکم۔ الحمد للہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونحن ولا ذلك ربنا الله من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ عالم نبی فاضل ظریف عالم البارے صاحب تفسیر جامی حضرت علامہ مولانا مفتی نجیب الرحمن صاحب قبلہ اشرفی کا فرم بیان
ایمان افروز باقی سوچ سن کر کے کو روشنی حاصل ہو. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ نے اپنے قدر سے کچھ نہیں کہا بلکہ قرآن و حدیث میں جو ہے جو سرکار اعلیٰ حضرت نے جو حکم فرمایا وہ بیان کیا. اللہ زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا ہے اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے